اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانی دی تھی. ان کا پہلا شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں ایسا زخم لگا ان کو کہ پھر برداشت نہ کر سکے, اسی زخم میں ان کا انتقال ہوگا. جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر بہت پریشان رہتے تھے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی. اب ان کی دلجوئی کا سامان کیا تھا؟ ان کی دلجوئی ایسے ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی ان سے نکاح فرمائے. حضرت عمر بہت پریشان رہتے تھے. یاد رکھیے, اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والے 4 شخصیت کون؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق ادا کرنے کی کیسے کوشش کی؟ 2 صحابہ کی بیٹیوں کو اپنی نکاح میں لیا. حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. حضرت عثمان اور علی کا کیسے حق ادا کیا؟ اپنی بیٹی ان دونوں کی نکاح میں دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, کن کی نکاح میں آئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرما کے حضرت عمر کی دلجوئی فرمائی اور اس خاندان سے اپنا تعلق جوڑ کر اس خاندان والوں کو مشرف کیا اور سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا. حضرت حفصہ کی بہت بڑی قربانیاں اسلام کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا ایک جگہ پر, تو حضرت حفصہ کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کی تھی, اس قرآن کو محفوظ رکھا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے. ان کی بھی پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانی دی. ان دونوں کی قربانی کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھے بیٹھے. ان کے پہلے شوہر کا غزوہ احد میں انتقال ہوا, شہادت ہو گئی, اور غزوہ احد میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہو گئی. 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے, کوئی معمولی تعداد نہیں. جب صحابہ شہید ہوں گے ان کی بیویاں کیا ہو گئی؟ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی. اب اگر کوئی کہتے ان کی بیویوں سے شادی کر لو کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو آسان بات نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں سے شادی کر کے صحابہ کو ترغیب دی, بیواؤں سے شادی کرو, مطلقات سے شادی کرو, جن کا بھی شوہر نہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک کتنی بڑی قربانی تھی, سوچ نہیں سکتے. کون سے نبی؟ جیسی لڑکی چاہے اللہ کے نبی سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی, دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوبصورتی نہیں دیکھی. اپنا مشن آگے بڑھانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ شادیاں ہو رہی ہیں, کب ہو رہی ہے؟ پوری 50 سال کے بعد. 50 سال کے اندر صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ, باقی جتنی شادیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں پوری 50 سال سے پہلے اور کوئی 2 بیوی نہیں رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد میں نے تذکرہ کیا تھا زینب بنت خزیمہ, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی غزوہ احد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے شادی کی تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ جو لڑکیاں بیوہ ہیں, بے سہارا ہیں, ان کا سہارا بننے کے لیے ان سے شادی کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. ان کی قربانی اتنی زیادہ ہے, اسلام کے لیے ہجرت کرنے والی عورت. حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی. آپ شاید جانتے ہوں گے ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک بیٹے ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے, راستے میں کافروں نے روک دیا. ابو سلمہ کو تو چھوڑ دیا, انہوں نے مدینہ ہجرت کی. ابھی ام سلمہ اور ان کا چھوٹا بیٹا ساتھ تھا. بیٹے کے قبیلے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس بچے کو چھوڑ نہیں سکتے. 1 سال تک ہم کے بچے کو اپنے پاس روکے رکھا, اور ام سلمہ کو ان کے قبیلے والوں نے پکڑ لیا, کیا ہم تمہیں یہاں سے مدینہ جانے نہیں دیں گے. 1 سال تک ان کی کیفیت علماء نے بیان کیا ہے حدیث کے حوالے سے کہ روزانہ شام کے وقت ایک جگہ پہ جاتی, بیٹے کی یاد میں روتی رہتی. کیا قربانیاں تھی, 1 سال تک روتی رہی برابر اسلام کی خاطر. اتنی بڑی قربانیاں دی ہم سوچ نہیں سکتے.
اس کے بعد 1 سال کے بعد مدینہ ہجرت کی، بیٹے کے قبیلے والوں نے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، ان کے حوالے کیا۔ جب مدینہ ہجرت کی ہے اس کے بعد اسلام کے لیے ان کے شوہر نے بدر میں بھی شرکت کی، احد میں شرکت کی۔ احد میں چند زخم لگے، کاری زخم تھے، زخم دور نہیں ہو پائے، اسی زخم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے، وفات ہو گئے۔ ابھی ام سلمہ کے 4 بچے تھے، 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کوئی پرسان حال نہیں تھا اور ذریعہ آمدنی بھی کوئی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ بتانے کے لیے امت کو اگر بیوی کے بچے ہوں، بیوی کی بچیاں ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، ان کے پہلے شوہر سے بچے ہوں، ان کو اپنے بچے سمجھے، ان کو بیٹا اور بیٹیاں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لاڑ اور وہ پیار دیا، اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ام سلمہ سے شادی کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بیواؤں کا کیسے سہارا بنے۔